آقا 12 ربیع الاول 20 اپریل سن 571 پیر کے دن صبح صادق کے وقت مکہ شریف میں دنیا پر تشریف لائے۔ ماجرا یہ تھا، حضرت آمنہ آپ کی ماں ہیں اور حضرت عبداللہ آپ کے ابو حضور ہیں۔ تو جب وہ نور پیٹ میں آیا، حضرت آمنہ کے شکم میں آیا میرے نبی کا نور، تو اس کے بعد باپ کا انتقال ہو چکا تھا، یعنی حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا تھا۔ میرے نبی ابھی ماں کے پیٹ میں ہیں تو باپ کا کیا ہو گیا؟ بولو، انتقال ہو گیا۔ تو نبی کے دادا کون ہیں؟ ان کا نام ہے عبد المطلب۔ یہ خانہ کعبہ کے کیا تھے؟ بولو، متولی تھے۔ تو یہ دعائیں کرتے تھے اپنے انداز میں، جو بھی اس وقت کا انداز تھا دعائیں کرنے کا، وہ دعا کرتے تھے۔ میں اس کی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، ہم تو اپنے انداز میں بتائیں گے نا کہ میری بہو اکیلی رہ گئی ہے لیکن امید سے ہے بچے کی۔ دعا کرتے تھے اگر بہو کو بیٹا ہو جائے نا تو میرے عبداللہ کا چراغ روشن ہو جائے گا تاکہ نسل چل جائے۔ مگر کیا پتا تھا کہ عبداللہ کا ایسا بیٹا ہوگا کہ عبداللہ ہی کا چراغ روشن نہیں ہوگا، پوری دنیا کو روشن کر دے گا۔ واہ واہ، بے شک، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بلکہ چراغ کی بات کر رہا، چاند سورج ہی انہی کے صدقے میں پیدا ہوئے۔ جی، اب وہ دعائیں کرتے تھے، حضرت آمنہ کا بہت زیادہ خیال بھی کرتے تھے۔ سسر تھے نا، اور باقی سب بیٹے اپنے اپنے کام دھام میں۔ بھئی کسی کے یہاں ایسا معاملہ ہو جائے تو الگ ہوگا نا، سسر اسی کا خیال رکھے گا، اور بہو اتنی سیدھی اتنی نیک، ابا 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 بیچاری پیچھے پیچھے کرتے۔ حضرت آمنہ کو دیکھ کر کے کہتے تھے بیٹی بہو آمنہ۔ عبد المطلب کے بھی جملے بڑے پیارے تھے، کہتے تھے بیٹی بہو آمنہ، کوئی بھی تکلیف ہو اپنے ابا سے کہہ دینا۔ ابھی اور تھے بہت مالدار، بات والے بھی تھے عبد المطلب، ایسا نہیں ہے۔ اللہ اللہ، مگر حضرت آمنہ کبھی کوئی شکایت نہیں کرتی تھی، کوئی فرمائش نہیں کرتی تھی، کوئی خواہش نہیں کرتی تھی۔ اللہ اللہ، حضرت آمنہ اپنا وقت گزارتی جا رہی ہے۔ اب میرے نبی کی پیدائش والی رات آ گئی۔ بے شک، اور بھی تاریخیں، مگر ایک تاریخ یہ بھی آئی ہے جو میں تمہیں سنا رہا ہوں۔ جی، حضرت آمنہ کے پاس اس وقت اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ تیل منگا لے اور چراغ میں ڈال لے۔ اپنے سسر سے نہیں کہا۔ آمنہ کے یہاں رات میں اس دن چراغ بھی نہیں جل رہا تھا۔ کیوں؟ یہ سبب بنایا اللہ تعالیٰ نے، اس لیے اب چراغ کی ضرورت نہیں، اب نور آئے گا۔ آمنہ خود فرماتے ہیں خرج منی نورا، مجھ سے نور نکلا۔ رات میں لیٹی ہیں، صبح صادق کا وقت آتا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں ایسا لگتا تھا چاند ستارے میرے آنگن میں جھک گئے۔ سبحان اللہ۔ اور جب پیدائش ہوئی فرماتی ہے خرج منی نورا، مجھ سے نور نکلا۔ میں نے روڈ میں، راستے میں جو اونٹ چل رہے تھے، ان اونٹوں کی گردنیں اس کی روشنی میں دیکھ لی۔ واہ، زندہ باد۔ ادھر میرے آقا دنیا پہ تشریف لائے تو حضرت آمنہ نے نا نبی کو ایسے کر کے ڈھک دیا کپڑے سے۔ اب جب کپڑے سے ڈھکا تو اس کپڑے کے اندر سے روشنی نا چھنک چھنک کے پورے کمرے کو روشن بنائے ہوئی تھی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جیسے بلب کے سامنے کپڑا لگا دو لیکن پھر بھی روشنی آتی۔ جی، ادھر رات کا آخری حصہ، صبح صادق کا وقت، ادھر جو تھا ان کے دادا یعنی حضور کے دادا ہی ہوئے عبد المطلب خانہ کعبہ میں تھے۔ پتہ چلا کہ تمہاری بیٹی بہو کے یہاں بیٹا آیا ہے، اور یہ خوشی سے کود گئے کہ میرے عبداللہ کا
चराग रोशन हो गया। दादा थे ना दादा, अब्दुल्ला का चराग रोशन हो गया। अब्दुल मुत्तलिब दौड़ते हुए आए और दरवाजे पे खड़े हो गए। अब प्यार भरे अंदाज में कह रहे हैं बेटी बहू आमिना। कहा जी अब्बा जान। कहा बेटी मैंने खबर सुनी है। कहा क्या है? कहा मैंने सुना मेरे बेटे अब्दुल्ला की निशानी हुई। कहा अब्बा जान खबर सच्ची है। बेटा हुआ है। कहा बेटी बहू आमिना मेरा दिल बहुत बेकरार है। मेरा बेटा मेरे हाथों में से चला गया, मैं कम से कम उसकी निशानी तो देख लूं। मेरी इतनी जिंदगी अपना दादा पोता को देख रहा। कहा बेटी बहू अगर इजाजत तो मैं अंदर आ जाऊं। कपड़े संभाल लिए गए। मेरे नबी की माँ कह रही है अब्बा जान आ जाइए। सुभान अल्लाह, बेशक। अरे यार खुश हो, नबी की पैदाइश का जिक्र कर रहा हूं। जी आ जाइए। अब जब आए तो अब्दुल मुत्तलिब कभी इधर देखे, कभी इधर, कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर। ये देख रहे हैं चराग कहां है, रोशनी कहां से आ रही है। क्या देख रहे हैं? कमरे में असल में ये लाइट वाइट का जमाना तो था ही नहीं। या तो डब्बी जलती थी या चराग, या कब्रिस्तान जाते तो लकड़ी जला के रख लिया करते ताकि दूर तक उजाला हो जाए। यही तरीका था रोशनी का। अब कभी इधर देख रहा है, 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 मगर चराग दिखाई नहीं दे रहा है। आमना देख रही है, अब्दुल मुत्तलिब क्या देख रहा है, मगर पूछ नहीं रहे, बात भी कर रहे, कभी इधर कभी इधर। उधर मेरे नबी पे कपड़ा ढका हुआ था। नबी तोड़े के लिए कुल बुलाए और पाँव निकाल दिया। जैसे ही कपड़े से अंगूठा निकला रोशनी बढ़ गई। फौरन अंगूठे पे नजर पड़ गई। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो कहने लगे बेटी बहू आमना बच्चा तो बड़ा नूरानी है। बच्चा तो, अरे यार आका से ज्यादा कोई नूरानी होगा क्या? जी जी मेरे पास तो जुमले भी नहीं है बोलने के लिए। जी। सब चमक वाले उजलो में चमका किए। जिंदाबाद। जरा प्यार से बोलो ना। सुभान अल्लाह। सब चमक वाले उजलो में चमका किए और अंधे शीशों में चमका हमारा। वाह वाह, जिंदाबाद। शीशों में चमका हमारा नबी। और मुफ्ती साहब एक शेर इतना प्यारा है, खल्क हम और आप जी। खल्क से अफजल औलिया उगे, औलिया से अफजल तमाम रुसुल। अब सुनो, खल्क से औलिया, औलिया से रुसुल, खल्क से औलिया, औलिया से रुसुल और रसूलों से आला हमारा नबी। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दादा कहने लगे बेटी बहू आमना बच्चा तो बड़ा नूरानी है, मुझे चेहरा दिखा दो। जी। क्या कहने लगे बेटी? अब दादा थे, खूनी रिश्ता था भाई, दादा थे। कहा मुझे बेटी बेकरारी अगर इजाजत हो तो। कहा ठीक है बजा। गोद में माँ ने लिया हजरत आमना ने। धीरे 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 कपड़ा हटा रही है, रोशनी बढ़ती जा रही है। कहने लगे बेटी बहू आमना अगर इजाजत हो तो मैं गोद में ले लूं। कहा मैं गोद में ले लूं? कहा अब्बा जान आपके बेटे की अमानत है, ले लीजिए। गोद में ले लिया। कहा बेटी बहू मेरा दिल चाह रहा है मैं से ले जाऊं कहीं। कहा ले जाओ। कपड़ा अब्बा जान 1 मिनट ठहरो। हजरत आमना ने फौरन कपड़ा ढक दिया। अब ढका हुआ बच्चा अगर किसी की गोद में हो तो कोई पहचान पाएगा?
بولو نہیں پہچان. کچھ لوگ ایسے ماں سے پہچان لیں گے کہ فلاں کی بیٹی ہے یا بیوی ہے تو اسی کا بچہ ہوگا, ایسے تو پہچان سکتے ہیں مگر ویسے نہیں پہچان سکتے. اب عبد المطلب کی گود میں, دادا کی گود میں پوتا, سارے نبیوں کا سردار لیٹے ہوئے. عبد المطلب چلے تو کہاں کو چلے؟ دریا پہ نہیں, گھومنے والی جگہ پہ نہیں, سیدھے خانہ کعبہ پہ لے کے گئے. میرے نبی کی پیدائش کے بعد سب سے پہلے میلاد کس نے پڑھا وہ بتا رہا ہوں. پیدائش کے بعد اب میلاد کون پڑھ رہا ہے؟ جو لوگ نا میلاد پہ فتوے, ارے کیوں لڑائی جھگڑے کر رہے ہو یار؟ سب کچھ ہمیں نبی کے صدقے میں ملا. اگر ہم نبی کا ہی ذکر نہیں کریں گے, نبی کا ہی میلاد نہیں کریں گے تو پھر کس کا کریں گے؟ پھر ہمارے پاس رہ کیا گیا؟ مگر لڑائی جھگڑے میں بس ختم ہو گئے. میرے نبی گود میں عبد المطلب کی, عبد المطلب جا رہے ہیں, جھومتے ہوئے جا رہے ہیں اور میرے آقا پہ کپڑا ڈھکا ہوا ہے. جیسے ہی خانہ کعبہ پر پہنچے تو آس پاس کے بت جو تھے وہ تر تھرا کر کے گر گئے. واہ واہ زندہ باد. اور کعبہ جھومنے لگا. کعبے کو کیسے پتا چلا کون ہے؟ ذرا سوچنے کی بات, دل سے پڑھو تو یار. اگر تم کسی, تمہارے ابا یا کوئی تمہیں اچھا لگتے ہو نا تو انہیں خوبیاں ملیں گی تمہیں, اور اگر تم کسی سے نفرت کرتے ہو نا تو اس کی برائیاں تمہیں ملیں گی. جی ذرا نبی کو نا پیار کی نظر سے دیکھو. ابو جہل نے دیکھا نبی کو مگر اس نے پیار کی نظر سے نہیں دیکھا تو رہ گیا ایسے کا ایسے ہی. اور ابو بکر نے دیکھا, پیار کی نظر سے دیکھا تو سب کچھ ہو گئے. جی دونوں نے دیکھا نا, دیکھنے میں فرق ہے. اب میرے نبی جب خانہ کعبہ میں پہنچے, اللہ اللہ, کعبہ جھومنے لگا. ایک قدم اندر ہے, ایک قدم باہر ہے. کعبے کی طرف دیوار سے آواز آنے لگی, ولد النبی المختار, با اختیار نبی پیدا ہو گیا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. النبی المختار, با اختیار نبی پیدا ہو گیا, آ گیا. اب میلاد کس نے پڑھا؟ اگر تمہیں میلاد پہ فتوے لگانا نا تو سب سے پہلے کعبے پہ فتوہ لگا اور سیدھے جہنم میں چلے جاؤ. کیا فتووں کا شوق اٹھا ہے؟ میرے نبی کپڑا ڈھکا ہوا ہے بھی نبی پر, خانہ کعبہ جھوم جھوم کر کے پڑھ رہا تھا, جس کی ترجمانی ہم اردو میں یوں کرتے ہیں جو جمیل قادری نے کر دی تھی. بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے, جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام, اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام, زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام. واہ واہ واہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی, سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد. جی 7-8 دن یا کچھ کم و بیش دن حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دودھ پلایا. جی اس کے بعد حضرت حلیمہ آ گئی. سنا ہوگا نا دائی حلیمہ کے بارے میں, تم نے بہت سنا ہوگا کہ ان کی اونٹنی کمزور تھی, طاقتور ہو گئی, بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا تو بھر گیا, پھل سوکھے تھے ہرے بھرے ہو گئے, ہر طرف بہارے بہارے. اس سال لڑکے لڑکے پیدا ہوئے, بیماری ایک طرف بھاگتی چلی جا رہی تھی. یہ ساری چیزیں سنی ہے نا, مگر میں ان کو روکتے ہوئے انہی میں سے ایک دو باتیں ایسی بتاؤں جو کم سنی. جی اجازت ہے؟ اب حضرت حلیمہ نے آقا کو لے لیا, لینے والا پورا واقعہ تم سنتے رہتے, لے کر کے چلی. اب جیسے ہی مکے کی سرحد پر پہنچی, ڈینگر پور سے آپ نکلیں گے تو جہاں تک آبادی ہے وہ سرحد ہو گئی, اس کے بعد جنگل ہی جنگل ہے نہیں ایسا. اب جب مکے کی سرحد پر پہنچی تو حضرت حلیمہ خود کہتی ہیں میرے دل میں خیال آیا, اے حلیمہ
تو اتنی پیسے والی تو ہے نہیں، مالدار بھی نہیں ہے جو بار بار تم مکہ آ سکے، جیسے تیسے کڑیا مڑیا اکٹھی کر کے اور تم مکہ آ گئی ہے۔ ارے مکے میں خانہ کعبہ بھی تو ہے، جب آئی گئی ہے تو خانہ کعبہ کا بھی طواف کر لے۔ ایک تیر دو شکار، یہ اپنے لفظوں میں بولتے نہیں بولتے؟ اور ایک چیز اور بولتے ہیں، آم کے آم گٹھلیوں کے بھی دام، ایسے ہی بولتے ہیں حضرت۔ وہ مجھے محاورہ زیادہ یاد نہیں، بہرحال ایسے کچھ بولتے ہوں گے۔ تو کہا جب آئی ہے بچہ بھی لے لیا، اب دودھ پلائے گی تجھے کمائی مل جائے گی، مگر خانہ کعبہ ہے نا، اس میں کعبے کی چوکھٹ کو چوم لینا، حجر اسود لگا ہوا اس کو بوسہ دے لینا، مقام ابراہیم ہے وہاں پر تھوڑی عبادت کر لینا، یہ ساری چیزیں دل میں آئی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے میں نے رخ موڑ دیا، دوسرے کو کونی مار رہی ہیں، حلیمہ تجھے چلا رہی ہیں، چلا۔ یہ میں اپنی زبان بول لے ہوں، سمجھ رہے نا، اپنے ایسے ہوتا نا، کہا نہیں۔ حلیمہ بولی آ کر کے رات کو دیکھ لینا۔ تو پہلے مکان کچے ہوتے تھے، اتنی بڑی طاق ہوتی تھی مکانوں میں، طاق ہوتی تھی نہیں کہ اس میں ڈبی رکھتے تھے، باہر بھی روشنی اندر بھی روشنی، پرانے لوگ جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، دور ہے۔ تو جیسے یہ اس کی طاقیں ہیں نا روشن ہے قبرستان کی باؤنڈری کی، تاکہ مردوں کو ہوا آئے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ تو بات کیا چل رہی ہے؟ عورتوں کو نیند آئے، رات بھر کروٹ پڑ رہی، جب آدھی رات ہو گئی چراغ نہیں بند ہوا، دو چار اکٹھے ہوئے، بولے چلو چلو اب دیکھتے ہیں۔ جب جا کر کے دیکھا تو بہت روشنی، گھنٹوں دیکھتے رہی، جب طاق میں سے جھانک کے دیکھا تو میرے آقا مسکرائے اور دانتوں سے روشنی نکل رہی تھی اور پورے گھر کو روشن کی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ حلیمہ تو سچ بول رہی تھی، عورتیں گھنٹوں دیکھتے رہے، کبھی نبی پاؤں ایسے کر دیں تو پاؤں سے روشنی، ہاتھ نکال دے تو ہاتھ سے روشنی، سمجھے؟ چٹائی پہ لیٹے تھے، پورے گھر کو روشن کیے ہوئے تھے، روشن۔ صبح ہوتے ہی عورتیں آ جاتی ہیں، کہنے لگتی حلیمہ تمہارے گھر یہ نوری بچہ آیا ہے، تمہارے گھر یہ نورانی بچہ آیا ہے، تمہارے گھر یہ برکت والا بچہ آیا۔ کہا حلیمہ ہم نے دیکھا ہے، تم سچی ہو، اسی بچے سے روشنی ہے۔ حلیمہ بولی اگر اور سنو گی تو پاگل ہو جاؤ گی۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا سنو، وہ جو تمہیں معلوم ہے، میں جب گئی تھی تو ایک بکری کو چھوڑ کے گئی تھی جس کا پیٹ پھول گیا تھا، جب میں مکے گئی تھی جس کا پیٹ پھول گیا تھا، جو مرنے کے قابل تھی، میں اس نیت سے چھوڑ گئی تھی کہ مر جائے گی، مگر جب میں آئی ہوں اس بچے نے اپنا پاؤں پھیر دیا تھا، اپنا قدم پھیر دیا تھا۔ آج دیکھو ساری بکریوں میں سب سے زیادہ خوبصورت وہی بکری ہے۔ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے۔ اور میں تو سمجھتا ہوں نبی کی محفل، نبی کی پیدائش، اللہ سب کے بچوں کو سلامت رکھے۔ ہم جن کے گھر ٹھہرے ہوئے بھی نام یاد نہیں ہے، غازی آباد میں رہتے ہیں، نام بتائیے حضرت آپ کے بیٹے کے نام؟ مستقیم بھائی، ہاں مستقیم بھائی۔ تو ان کے بھانجی کا چھوٹی ابھی بولورو سے ایکسیڈنٹ ہوا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا، تھوڑے سے سر پہ گومڑا پڑا۔ میں تو سمجھتا ہوں یہ نبی کی پیدائش کا جو ذکر ہے نا، اسی کا صدقہ ہے۔ جی بے شک۔ ارے یار مانگا کرو اپنے بچوں کے لیے، صدقہ مانگا کرو، مانگو گے نا، مانگو گے، مجھ سے وعدہ کر رہے ہو انشاءاللہ؟ بولو یار، صحیح بتا رہا ہوں، وہاں نہیں مانگیں گے تو پھر کہاں مانگیں گے؟ حلیمہ بولی سب سے زیادہ جو خوبصورت بکری وہ کھڑی ہے، کہا یہ وہی ہے۔ اب عورتیں کہنے لگی حلیمہ میں بہت دنوں سے پریشان ہوں، کوئی بولی میرے بیٹے کی طبیعت خراب، کوئی بولی بیٹی کی طبیعت خراب، کوئی بولی ابا کی طبیعت خراب، کوئی بولی اماں کی طبیعت خراب۔ پتہ چل جائے نا کوئی میاں آیا پھر دیکھو کتنی بیماریاں نکل کے آتی ہیں۔ صحیح بتا پھر دیکھو کیا معاملہ ہوتا ہے۔ کہا حلیمہ ہمارے بچے پہ، ہمارے بھائی پہ، ہمارے شوہر پہ قدم رکھوا دو۔ حلیمہ بولی میں اتنوں کو کیا کروں گی، ایسا کرو اپنی بیٹی سے کہا شیمہ سے، کہا شیمہ ایک برتن لاؤ۔ برتن لایا گیا اور برتن لا کر کے اس پانی سے میرے نبی کے پاؤں دھلوا دیے۔ جیسے
ही पांव धुलवाए मेरे नबी के पांवों का वो धोवन हो गया। हलीमा बोली जाओ जाओ, जिसे पिला दोगे डॉक्टरों ने मना कर दिया है उसे से पिला दोगे ठीक हो जाएगा। जहाँ डॉक्टर फेल होंगे वहाँ ये धोवन काम आएगा। जिसे पिला दिया सारे लोग ठीक हो गए। बरेली के इमाम बोले जिनके तलवों का धोवन है आवे हयात है वो जाने मसीहा हमारा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। बहुत अच्छे। मुझे लगता है फिर जोश में आ गया, थोड़ा तेजी करेगा मैं। आला हजरत बोले जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। हाँ यही है। अल्लाह बरकत है, चेहरे से जान गया हूँ। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। आमीन। इस दीन नगरपुर में कितना प्यारा नाम था, लेकिन चलो वो डिंगरपुर हो गया। अल्लाह मौला इस बस्ती में बहारें अता फरमा दे। आमीन। मेरे नबी का सदका अता फरमा दे, नबी की औलाद का सदका अता फरमा दे। एक शेर याद है हजरत, इजाजत है पढ़ दूं, खत्म कर दूं? पीछे वालों आप बताओ। मैंने कहा था अल्हम्दुलिल्लाह बोलियो, आम के आम गुठलियों के भी दाम। बोलो माशाल्लाह। शेर है, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का और नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का। और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। ये पैदा करने वाली माँ, जन्म देने वाली माँ का नाम हजरत आमिना। इनकी एक बात मुझे जहन में आ गई, घूम रही है, बता दूं? यार जो माँ बताएगी अपने बेटे के बारे में कितनी सच्ची बात होगी। तुम्हारी माँ बयान करती है ना कि ये बचपन में बहुत तेज था, बचपन में बड़ा मोटा था, बड़ा खूबसूरत, बयान करती नहीं करती? ऐसे ही अब नबी की माँ जो मीलाद पढ़ रही है, नबी के औसाफ बता रही है, वो बताओ। मेरे नबी की माँ का नाम आमना और उनके अब्बा का नाम हजरत वहाब। हुजूर के नाना का क्या नाम हुआ बोलो प्यारो? याद रखियो क्या नाम था? हजरत वहाब। अब्दुल नहीं, हजरत वहाब। वाव हा चश्मी और बा, ठीक है, वहाब। और दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब। याद करोगे ना? अब सुनो, ये बोली जब मैं अपने अब्बा के घर थी, नबी की माँ, मैं छोटी सी थी, फिर और बड़ी हो गई, मुझे होश आया। अब मैं किधर को? खाने काबा की तरफ को। कहती है यहां पर भी मैं कपड़ा ढके हुई थी नबी पर। और नबी की माँ जो बात बताएगी वो कितनी सच्ची होगी यार, कितनी सच्ची होगी। हजरत हलीमा फरमाती है अब जब मैं गई खाने काबा में तो काबे को देख करके झूमने लगी। मगर हलीमा को क्या पता था आज तुम्हारी गोद में काबे का भी काबा है जी। हलीमा को क्या पता था? वो तो ये समझ के ले जा रही थी चलो अच्छे मालदारों के ज्यादा बच्चे नहीं मिले, यतीम बच्चा मिल गया, कुछ ना कुछ तो हाथ आए गई। मगर क्या पता था कुछ ना कुछ नहीं, ये वो बच्चा है सब कुछ इसी के सदके में बना है। हलीमा फरमाती है मैंने नबी को गोद में लिया, मैंने लिटाला नहीं, तो मैं नबी को लेकर के तवाफ करने लगी। हलीमा कह रही है जैसे जैसे मैं तवाफ कर रही थी, अगर मैं इधर जा रही हूँ तो काबा इधर झुक रहा, मैं इधर जा रही हूँ काबा इधर झुक रहा, मैं इधर जा रही हूँ, जिधर जिधर मैं जा रही हूँ काबा उधर झुकता चला जा रहा है। अब तवाफ करने वाले लोग चक्कर में कोरी ये खातून कौन है कि पूरी दुनिया के लोग झुकते हैं तो काबे की तरफ और काबा इसकी तरफ को झुक रहा।
کوئی نیک خاتون ہے, اچھی خاتون, سب لوگ آئے, خاتون آپ کہاں رہتی ہیں, آپ کا نام کیا ہے, کون سا قبیلہ, بایو ڈاٹا کیا ہے؟ حلیمہ بولی تمہیں کیا مطلب, کیا مطلب کہہ رہی ہو, ارے جدھر تم جا رہی ہو کعبہ ادھر جھک رہا ہے, پوری دنیا کے لوگ کعبے کی طرف جھکتے مگر تمہاری طرف کعبہ جھک رہا ہے. حلیمہ کہنے لگی غلط, کعبہ میری طرف کو نہیں جھک رہا ہے بلکہ میری گود میں جو بچہ ہے نا کعبہ اس کی طرف کو جھک رہا ہے. واہ 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 سبحان اللہ. عرب کے لوگ کیسے مانے, کہا ہم نہیں مانتے, اس بچے کو یہاں لٹا لو اور تم جا کے چکر لگاؤ. اتنے اس وقت حاجی لوگ کہاں کم جاتے تھے, میرے نبی کو لٹا دیا, حلیمہ چکر پہ چکر مار رہی ہیں مگر کعبہ ادھر ہی جھکا پڑا. سارے لوگ اگر کہنے لگے اس بچے کا معاملہ کیا ہے, تو تبھی تو بریلی کے امام نے کہہ دیا تھا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. واہ واہ زندہ باد زندہ باد. اب بہت اچھے. لوگوں نے تلووں کو بوسہ دیا, ادھر ادھر ہو گئے, میرے نبی کو لٹا دیا, رحمت کے فرشتہ. حلیمہ نے اپنے انداز میں جو بھی اس دور کا عبادت کا تھا نا, عبادت کا طریقہ تھا وہ کرنے لگی. سلام پھیرنے کے بعد حلیمہ نے سوچا چلو خانہ کعبہ کی چوکھٹ کو چوم لوں. یہ بات سننے کی بڑی پیاری, کیونکہ ان کی ماں نے خود بتایا. اچھا سمجھ میں آ رہی ہے نہیں, اگر سمجھ میں آ رہی تو پیچھے والے الحمدللہ کو ماشاءاللہ, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ ہے آم کے آم گٹھلیوں کے بھی دام. ایک تو مجھے پتا چل گیا کہ آپ لوگ سن رہے ہو, اور دوسرا آپ الحمدللہ کہہ رہے ہو تو نیکیوں میں اضافہ ہو رہا جی. ٹھیک ہے نا. اب سنو, حلیمہ بولی میں نے عبادت کر لی, اب میں خانہ کعبہ پہ چلی, سیدھی جا رہی ہوں سیدھی, اور جا کر کے میں نے خانہ کعبہ کی چوکھٹ کو بوسہ دیا. بڑی خوشی محسوس ہوئی. اور غریب انسان نہ اگر کوئی کام کرتا ہے نا, اس کو تھوڑا سا بھی اچھا کام مل جاتا ہے تو اس کا دل اتنا خوش ہوتا ہے. غریب آدمی جوڑ کے اگر عمرے کو یا حج کو چلا جائے تو ٹھکانہ رہتا ہے اس کی خوشی کا. بولو ہے کہ نہیں ہے. مالدار کو کیا, وہ تو ہر سال 2-3 مرتبہ بھی جا سکتا عمرے کو, اتنی اہمیت اس کے نزدیک نہیں رہتی. حالانکہ بعض مالدار بھی دل والے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, مگر یہ بات بھی ماننی پڑے گی آپ کو, ایک غریب کے پاس زیادہ قدر ہوتی ہے. بولو ہے کہ نہیں. اب حضرت حلیمہ نے کعبے کی چوکھٹ کا بوسہ دیا, اور بوسہ دینے کے بعد جو کعبے کی چوکھٹ کے در برابر میں کونے میں نا حجر اسود لگا ہوا ہے, حجر اسود, تو اس کی طرف کو جب آئیں آ کر کے دیکھا تو حجر اسود وہاں نہیں. اب حیرت میں ہو گئی, تھا تو یہی, گیا کہاں, حجر اسود نہیں, نہ اوپر نہ نیچے. مایوس میں تھوڑی سی, اور ہونا بھی چاہیے. چلو کوئی بات نہیں ہے, خانہ کعبہ کی چوکھٹ تو چوم لی, مگر یہ میرے نبی کی ماں حلیمہ کا بیان ہے. کہہ رہی ہیں جب میں نے چوکھٹ کو ایسے بوسہ دے کر کے, اور جب میں آئی بچے کے پاس یعنی آقا کے پاس, میں نے سوچا چلو اب محمد عربی کو لے لوں اور لے کر کے چلوں, میرا کام ہو گیا. حضرت حلیمہ کا خود بیان ہے, ڈینگر پور والوں سنو. حضرت حلیمہ فرماتی ہے جیسے ہی میں نبی کے پاس آئی تو میں نے آ کر کے دیکھا وہ حجر اسود جو خانہ کعبہ کی دیوار میں تھا, اب وہ میرے نبی کے تلووں کا بوسہ دے. واہ واہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد. بہت اچھے. نبی کے تلووں کو چوم رہا ہے, بوسہ دے رہا ہے جی. پھر اعلیٰ حضرت بولے جن کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات, ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. جن کے تلووں کا دھوب. اچھا ایک جگہ اور یہ شعر فٹ ہوگا, وہ فٹ جہاں ہوگا بھی بتا دوں, موقع محل ہے, بتا دوں, سننا چاہ رہے ہو الحمدللہ والو. ایسا تھا حلیمہ جب میرے آقا کو گھر لے گئی نا,
تو جو مالدار لوگ ہوتے تھے پیسے والے ان کے گھر میں چراغ زیادہ دیر تک جلتا تھا، اور جو کمزور ہوتے تھے تو وہ کھانا کھائے اپنے ضرورت سے بستر استر کرے اور بند کر دیا، پھونک دیا ڈبی کو یا چراغ کو۔ آج بھی ایسے ہی ہے، جو مالدار ہیں ان کے واشنگ مشین چل رہی ہے تو چل رہی ہے، موٹر چل رہی ہے تو چل رہی ہے، انہیں بل کی کوئی فکر تھوڑی ہے اتنی۔ جو غریب ہوتے ہیں نا تو وہ یہ بلب بند کرو، وہ بلب بند کرو، یہ کرو، بل کم آئے گا۔ آج بھی یہ ہے۔ تو اب حلیمہ جب آقا کو لے گئی تو چراغ نہیں جلاتی تھی، میرے آقا کی وجہ سے پورے گھر میں روشنی رہتی تھی۔ اب عورتوں میں چرچا ہو، عورتوں کو تو جانتے ہی کتنے پیٹ میں درد ہوتا، حسد کی کتنی ماری یہ جانتے ہی ہو، سمجھے۔ اب عورتوں کے پیٹ میں درد ہونے لگا، چرچا ہونے لگا کہ حلیمہ کو بٹوا ہاتھ آ گیا، حلیمہ کو کہیں سے مال ہاتھ آ گیا۔ پوری رات حلیمہ کا چراغ نہیں، جب سے مکے سے آئی ہے اس کے گھر میں روشنی روشنی ہے، چراغ بند ہی نہیں ہوتا۔ کچھ بولی مال ہاتھ آ گیا، کچھ بولی حلیمہ موٹی ہو گئی، کچھ بولی حلیمہ مالدار، عورتوں کی زبان۔ مگر پھر بھی نہیں رکا، 2-4 دن روکتے روکتے جب بات میں بات آئی کہا حلیمہ بہت موٹی ہو گئی ہے تم تب۔ کا کیا مطلب؟ کہ تمہارے گھر کا چراغ تک بند نہیں ہوتا، ہمیں سب پتا ہے۔ حلیمہ سر رگڑ کے بولی ارے خاتونوں کب سدھرو گی تم؟ کہا ہمیں سب معلوم ہے، پوری رات تمہارے گھر کا چراغ بند نہیں ہوتا ہے۔ حلیمہ کہنے لگی سچ تو یہ ہے کہ جب سے میں مکے سے آئی ہوں اس دن سے میں نے ابھی تک چراغ جلایا ہی نہیں ہے۔ واہ زندہ باد۔ عورتیں بولیں کیا مطلب؟ کوئی نوکرانی رکھ لیے کیا؟ کہا نوکرانی نہیں رکھ لیے، جو خوشبودار بچہ آیا نا اسی کی روشنی ہوتی ہے۔ جی تو ایک دوسرے کو